ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ مالک الملک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ محترم بھائیوں، پچھلے جمعے سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک باغ کے اندر تشریف لائے جو کہ مدینہ کے اندر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو موسیٰ آپ دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور جو بھی آئے تو مجھ سے پوچھ کے پھر اس کو اندر آنے دینا۔ تب ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دروازے کے اوپر کھڑا ہو گیا تو کہتے ہیں آنے والا ایک آیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کوئی آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ دروازہ کھول دو اور جو آنے والا آیا ہے اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اس بات پہ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ صدیق جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر جو کنواں تھا، چشمہ تھا، اس کے اوپر بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹانگیں، اپنے پاؤں جو ہیں اس چشمے کے اندر لٹکائے ہوئے ہیں۔ ابو بکر بھی آپ کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکا۔ ابو موسیٰ عشری نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ پھر کوئی آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آنے والا آیا ہے ابو موسیٰ اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو اور کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کون ہے؟ دروازے کے باہر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو موسیٰ عشری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغام ان کے پاس آیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکا تو ابو موسیٰ عشری کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول دروازے کے اوپر کوئی آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو موسیٰ جو آیا ہے دروازے کے اوپر اس کو جا کے جنت کی بشارت بھی دے دو اور اس کو کہو کہ تم نے دنیا کے اندر تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، تم نے اس کے اوپر صبر کرنا ہے اور اس کے بدلے میں رب تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا کون ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عثمان ذو النورین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے۔ عثمان کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ان فتنوں کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باغ کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئے۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جنت کی جو ہے ان کو عنہ کو جنت کی بشارت جو ہے وہ ملی ہے۔ ابو بکر کو بھی جنت کی بشارت ملی ہے، عمر کو بھی جنت کی بشارت ملی ہے۔ عشرہ مبشرہ کے اندر بھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ 22 مرتبہ کہا ہے کہ عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ جنگ تبوک کے موقع کے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تب بھی عثمان جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر بھی ہیں اور عمر بھی ہیں اور عثمان بھی ہیں۔ احد دیکھ کے کہ آج میرے اوپر نبی بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہیں، احد خوشی کی وجہ سے ہلنے لگ گیا۔ احد پہاڑ خوشی کی وجہ سے ہلنے لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ احد ٹھہر جا، کہیں ایسا نہ ہو، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، 2 شہید ہیں، اے احد تجھے پتہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ 2 شہید کون ہیں؟ ایک عمر ہے اور ایک عثمان ہے، یہ 2 شہید ہیں تیرے اوپر۔ احد ٹھہر جا۔ احد جو خوشی کی وجہ سے ہل رہا تھا، احد پہاڑ جو ہے وہ رک گیا۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کہا کہ 2 شہید ہیں، ایک عمر اور ایک عثمان، اور ایک صدیق ہے، ایک نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کہا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے